بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں روزے کی جزا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کا بدلہ کیا عطا فرمائیں گے، کیا ثواب ملے گا، کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ ہیومن نیچر یہی ہے نا کہ ہم ہر کام ثواب کے لیے یا فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا اجر، جتنا ثواب، جتنی برکتیں ماہ رمضان کے روزوں میں رکھی، کسی اور عمل میں وہ آپ کو خیر و برکت، اتنی کثرت اجر و ثواب کی نظر نہیں آتی۔ اور اس کا ثبوت یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر نیکی کا 7 سے 700 گنا تک کم از کم اجر عطا فرماتے ہیں، مگر جب بات روزے کی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ اندازہ لگائیے کہ منیمم جو اجر کسی بھی نیکی پر مل سکتا ہے اللہ جتنا چاہے عطا کر دیں، لیکن تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 7 سے 700 نیکیوں تک ایک نیکی کا بدلہ صلہ، یعنی آپ ایک نیکی کرتے ہیں یا اس کو 7 ٹائمز لکھا جاتا ہے یا 700 ٹائمز لکھا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا، اتنی بڑی نیکی کی، مگر روزے کے لیے کوئی نمبر مقرر کیا ہی نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میرے لیے بھوک اور میرے لیے پیاس برداشت کرتا ہے تو میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی بشارت کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے کیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، معاذ اللہ دکھاوے یا رسم دنیا نبھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں جیسے 70 سال، اور بعض روایت میں ہے کہ 700 سال کی دوری۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دوزخ سے آزاد فرما دیں گے، دوزخ سے اسے نجات عطا فرما دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو گویا یہ جو ماہ صیام ہے، یہ جو ماہ رمضان ہے، یہ گناہوں کو مٹا دینے کا، یہ گناہوں کو معاف کروا دینے کا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے جو ریکارڈز خراب ہو چکے تھے ان کو بالکل کلیئر کر لینے کا، ان کو بالکل صاف کر لینے کا، اپنی خطاؤں کو مٹا دینے کا، ریموو کر دینے کا یہ مہینہ ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی تو یہ بھی فرمایا کہ اس ماہ میں عبادت کا اجر اس طرح دیا جاتا ہے کہ فرض کا اجر کم از کم 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک نماز جو ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں جتنا اجر اس کا ملتا ہے، اسی نماز کا اجر ماہ رمضان میں ایسے ہے جیسے آپ نے 70 نمازیں پڑھی۔ ایک پینی اگر آپ باقی دنوں میں خرچ کرتے ہیں، وہی پینی ماہ رمضان میں خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے 70 ٹائمز وہ مال خرچ کیا ہے، 1 پاؤنڈ نہیں کیا، 70 پاؤنڈز خرچ کیے ہیں۔ اس طرح سے اجر و ثواب۔ اور فرمایا کہ اس ماہ میں جو نفلی عبادت کی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب فرض کے ادائیگی کے برابر نصیب ہو جاتا ہے، یعنی فرض سے کم ہے نا نفل کا اجر، مگر جب ماہ رمضان میں کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کا ثواب، اس کی برکت ایسے عطا کی جاتی ہے گویا اس نے فرض ادا کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو وسیع فرما دیتے ہیں اور ہمیں اس کا بے پناہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں دن بھر روزہ رکھا، دن بھر سے obviously مراد وہی جو ڈیوریشن ہے روزے کا، اور اس کی راتوں میں قیام کیا جو کہ نفلی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سب گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو قبول فرما کر اپنی وسیع رحمتوں میں شامل فرما لیں، آمین۔